اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن کیوں ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوئی اور ان کے حالات کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں ان سے، تو یہ کریازٹی ہوتی ہے کہ آخر ان کو کیوں ڈپریشن ہو گئی ہے۔ ویسے تو ڈپریشن کی کافی ساری قسمیں ہیں اور اس کے مختلف طریقے سے علاج کیے جا سکتے ہیں، مگر میں آج کچھ اہم وجوہات پہ بات کروں گا جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ ڈپریشن جس شخص کو ہوتی ہے تو اس میں کیا علامات ہوتی ہیں اور یہ کیسے عام بعض دفعہ انسان جو ہے زندگی میں پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں اور ڈپریشن میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ ایسے لوگ اگر روزانہ نہیں تو اکثر دنوں تک انتہائی مایوسی اور اداسی کا شکار رہتے ہیں، اور یہ اداسی اور پریشانی ان کے رویے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ جو زندگی میں مختلف ایکٹیویٹیز انجوائے کرتے تھے ان کی طرف نہیں بڑھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ان ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئی انجوائمنٹ نہیں ملتی، زیادہ سونے لگتے ہیں یا ان کی نیند بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وزن اس میں بہت زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور بعض لوگوں کی بھوک بہت کم ہو جاتی ہے۔ جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور بعض دفعہ شک کرتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی شدید کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید انتہائی بے وقت انسان ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور زندگی کے واقعے سے کافی بیزاری محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ انتہائی پچھتاوے، ندامت اور پشیمانی کے خیالات ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی چیز پہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں بہت زیادہ منفی خیالات آتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنے زیادہ اپنے آپ سے اور زندگی سے مایوس ہوتے ہیں کہ سوئیسائیڈل آئیڈیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ علامات جو ہیں یہ ساری بھی ہو سکتی ہیں، مگر کم از کم 5 علامات اگر کسی شخص میں 2 ہفتے کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کلینیکل ڈپریشن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن میں اور وقتی طور پہ جو انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچائے یا کسی قریبی لاؤڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ شدید پریشانی میں ہوتے ہیں، مگر یہ اس پریشانی کے دوران میں وہ اکثر جو ہے ان کی توجہ سے ہٹ بھی جاتی ہے، مگر جب دوبارہ وہ اس کیفیت میں جاتے ہیں، جب ان کو یاد آتا ہے تو دوبارہ وہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل نا امیدی کا شکار نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، 2 ہفتوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض دفعہ جن لوگوں سے انسان کو بہت شدید محبت ہوتی ہے، قریبی رشتہ داروں میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں بعض دفعہ موت کے خیالات آ سکتے ہیں، مگر وہ یوں ہوتے ہیں کہ وہ شخص سوچتا ہے کہ یار اس کی جگہ اگر میں مر جاتا تو کیا ہوتا، مگر اس کے ذہن میں کوئی سوئیسائیڈل آئیڈیشن نہیں آتی۔ وہ یہ بات ریپیٹ تو کرتا ہے، مگر دراصل اپنے آپ سے اتنا شدید یا زندگی کے واقعے سے اتنا نا امید نہیں ہوتا کہ وہ سوئیسائڈ کرنے کا سوچے۔ تو آئیے کچھ اس کی جو وجوہات ہیں، پرومیننٹ ریزن ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو سادہ سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کافی ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، زندگی کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں ناکام ہوں، تو ظاہر ہے وہ پھر حالات کے مطابق اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت بھی میری ٹھیک ہے، کوئی بزنس ہے یا جاب ہے اس سے بھی وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مگر اگر وہ لوگ غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ دراصل وہ واقعی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے۔ جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں وہ تو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں، آبجیکٹیو ریزنز ہیں، پیمانے ہیں جن کے مطابق وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی خوش ہونی چاہیے۔ اب جو آبجیکٹیو پیمانے ہیں، معاشرے نے جو قاعدے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان قاعدے قوانین کے مطابق تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو معاشرے کے ساتھ ان کا ربط ہے اور جو معاشرے میں ان کا مقام ہونا چاہیے وہ بھی ان کو ملا ہوا ہے، مگر اندر سے وہ اس وجہ سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں، اور اکثر حساس لوگ، کہ جو معاشرے کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو قاعدے قوانین ہیں، ان کے مطابق تو میں زندگی گزار رہا ہوں، مگر میں دراصل اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہا۔ بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید معاشرہ جو ہے وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے اور وہ ناچ رہے ہیں اور شاباش مل رہی ہے اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں،
مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا احساس زیاں بڑھتا جاتا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی تو گزر رہی ہے مگر ان کی زندگی بے مقصد زندگی گزر رہی ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو بھی معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ان کو زندگی میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی تو پھر تمام حالات کے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی ڈپریشن سے نکلنے میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی تلاش شروع کر لیتے ہیں، اپنی ریئل سیلف کو پا لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر لیتے ہیں، زندگی میں کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. مگر جب تک وہ اپنی تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے جو شخصیت بنائی ہوئی ہے، جو ان کا پرسونا ہے، وہ ان کا ریئل سیلف نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اصلیت سے کافی دور ہیں اور وہ معاشرے کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ایک پرسونا بنا کے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری بڑی وجہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جینیٹک کمپوننٹ. اگر والدین میں ڈپریشن ہے تو بچوں میں ڈپریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس بات سے کچھ حد تک تو ہم ایگری کر سکتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ میں 2 ٹوینس، آئیڈینٹیکل ٹوینس کو جانتا ہوں جس میں ایک شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب پیرنٹس میں ڈپریشن ہوتی ہے تو گھر کا ماحول ایسے بن جاتا ہے کہ، اور پھر ان لوگوں کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پیرنٹس میں ڈپریشن ہے تو زیادہ چانس ہے کہ میں بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک نیگیٹو بایو فیڈ بیک دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی اس طرح کی نفسیات بن جاتی ہے کہ پھر وہ ڈپریشن کی طرف جانے کے چانسز ان کے کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نفسیاتی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے حالات ہو سکتے ہیں، یا اگر کافی عرصے تک انہوں نے ایسے ماحول میں وقت گزارا ہو کہ جہاں پہ نا امیدی کے خیالات بہت زیادہ ہو، عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہو، جس کی وجہ سے ان کا سیلف اسٹیم بہت لو ہو چکا ہو، وہ بہت ٹمڈ اور سبمیسو قسم کے لوگ ہوں، تو ان میں ڈپریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. چوتھی بڑی وجہ جس کو کہتے ہیں کیمیکل امبیلنس، یا ہمارے ذہن کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ جو کہ ہماری ذہن کی کیمیکل سٹرکچر کو چینج کر کے یا ریسٹور کر کے ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں مدد دیتی ہیں، اور بہت زیادہ سویئر قسم کے ڈپریشن میں یہ دوائیاں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. کیمیکل چینجز کے آئیڈیا کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ایک طرح سے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی یہ تو کوئی حالات نہیں ہے جن کا مجھے مقابلہ کرنا پڑے، کوئی چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ اصل وجہ جو ہے وہ تو کیمیکل چینجز ہیں، اور مجھے ایسی ٹیبلٹس مل جائیں گی کہ میرے ذہن کی جو کیمیکل چینجز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ اگلے دن سے میں خوش خوش پھرنا شروع کر لوں گا. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بہت کم کیسز میں اس کی وجہ ہمارے ذہن کی جو کیمسٹری ہے، جو کیمیکل ہیں، ان کے چینج ہونے کی وجہ سے ہمیں ہو سکتی ہے ڈپریشن. بہت دفعہ اس کی وجہ ہمارا رویہ، ہمارے سوچنے کا سٹائل، معروضی حالات اور کافی سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں، اور صرف کیمیکل ریزنز پہ فوکس کرنا جو ہے وہ غلط ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ دوائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوائیوں کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے میرے علاج کا تو وہ میرے لیے بہتر ہوگا. اب جہاں تک علاج کی بات ہے تو ڈپریشن کا علاج، اگر مائلڈ قسم کی ڈپریشن ہے تو اس کا علاج لوگ اپنے طور پہ بھی کر لیتے ہیں. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی وجوہات ہیں اور کون سی تبدیلیاں زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اگر سویئر قسم کی ڈپریشن ہے تو اس میں پھر دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب دوائیاں استعمال کریں تو اس کے ساتھ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا طریقہ جو ہے، جو کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز میں ہوتا ہے، اور اگر کسی کو ڈپریشن شروع ہوئی ہے ابھی اور وہ دوائیوں کی طرف نہیں گیا تو اس میں پھر وہ طریقہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی، جو کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں. تیسرا طریقہ جو ہے وہ ECT یا الیکٹرو کنولسیو تھراپی یا TMS، ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن. یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں ذہن میں معمولی بجلی گزاری جاتی ہے، اور یہ کوئی تکلیف والا طریقہ نہیں ہوتا، مریض کو پتہ نہیں چلتا. حالانکہ دوائیوں کی نسبت اس کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، مگر چونکہ لوگ اس سے بہت کتراتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہی استعمال کرتے ہیں.